بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جشن آزادی سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر حاضر ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے۔ آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جس میں ہم پہلے جشن آزادی پہ بھی بات کریں گے۔ 14 اگست ہم نے کس طریقے سے منانا چاہیے، کس طرح جو ہے وہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، کتنی ساری قربانیوں کے بعد ہم نے یہ جو ہے وہ اچیو کیا ہے۔ آج ہم تھوڑا ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے، ہسٹری پر بھی بات کریں گے کہ کیسے ہم نے ملک کو حاصل کیا۔ اسی لیے ہم نے دو بہت اسپیشل گیسٹ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں پروفیسر سعید الدین موجود ہیں جو پی ایچ ڈی ان کیمسٹری ہیں، اور انہوں نے 18 سال جو ہے وہ ایز اے پروفیسر میرپور خاص میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور پرنسپل بھی رہے ہیں، اور ابھی جو ہے چیئرمین بورڈ ہیں کراچی کے۔ السلام علیکم سر، وارم ویلکم مائی پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم صاحب جو ڈائریکٹر ہیں گریسفل گرامر اسکول کے، اور ان کا اسکولس بھی ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ان کی برانچز ہیں اور کالجز بھی ہیں۔ سر وارم ویلکم ان مائی پروگرام۔ بہت بہت شکریہ، آپ اتنے امپورٹنٹ دن جو ہے ٹائم نکال کر آئے ہیں، جو ٹریفک کا بھی بہت ایشو چل رہا ہے۔ اچھا سر، آپ سے میں انیشیٹ کروں گی کہ تھوڑا ہسٹری کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بتائیے گا کہ کیسے ہم نے یہ کنٹری حاصل کی، کیسے اچیو کیا۔ دیکھیے، یہ ملک واقعی ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے بعد، اور ہماری جو موومنٹ ہے وہ دنیا کی جو دیگر موومنٹ چلی اس کے مقابلے میں بہت مختصر موومنٹ تھی۔ آپ سمجھ لیجیے کہ 1940 کو ہم نے قرارداد منظور کی، اور 1947 میں اگرچہ اس کا آغاز مسلم لیگ اور وہ سے ہو چکا تھا، کانگریس بنی، اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ بنی، قائد اعظم نے اس کو جوائن کیا، اور جتنے اکابرین تھے وہ سارے کے سارے مخلص تھے، آن لائن تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ کنسنٹریٹ تھے اپنے پوائنٹ پہ۔ اور اگر آپ کہہ لیجئے کہ علی گڑھ کی جو قیام ہے وہ ہمارے ملک کی ابتدا تھی، جس کی وجہ سے ایک ہمیں سوچ ملی، تو ہم نے بہت مختصر جدوجہد کر کے یہ ملک حاصل کیا، اور یہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی مدبرانہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے بغیر لڑے جھگڑے، بغیر جیل گئے، اور یہ پورا ملک حاصل کیا۔ اور اس کے بعد قائد اعظم نے جیسے فرمایا تھا کہ ملک حاصل کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کو اسٹیبل رکھنا، اس کو آگے کیری آن کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ تو اب ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے، ہماری قوم کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہزاروں تنقیدیں صحیح، لیکن پھر بھی ہمارے ملک نے بہت ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ سے بھی، آپ ماشاءاللہ سے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، موسیٰ فاؤنڈیشن میں بھی آپ جو ہے عہدیدار ہیں، پھر دوسری جانب آپ کے ساتھ ڈفرینٹ پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ پہلے تو آپ تھوڑا 14 اگست پہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے، کوئی میسج دیں گے، اس کے بعد ہم تھوڑا آن لائن کلاسز پر بھی ڈسکس کریں گے کہ ایجوکیشن کا جو ابھی سسٹم چل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ اوپن کر دیا، ریسٹورینٹس اوپن ہو گئے، شاپنگ مالس اوپن ہو گئے، تفریح مقامات اوپن ہو گئے، وہاں سے کہیں سے بھی کووڈ نہیں لگ رہا، پر مجھے لگ رہا ہے اسکولس اور یونیورسٹیز میں شاید کووڈ نے اپنا جو گڑھ جما لیا ہے، وہیں پر کووڈ ہے اور وہیں اسی لیے اوپن نہیں ہو پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور پوری قوم کو جو ہے وہ جشن آزادی 73واں یوم آزادی جو ہے وہ مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے جو ہے وہ بات کی سر نے کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی اور اس میں ذکر کیا علی گڑھ کا، تو ہم تو بالکل کہتے ہیں کہ جی یہ ملک جو ہے وہ لاکھوں جانیں قربان کرنے کے بعد جو وہ ہمیں حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جانے دینے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے جو سب سے پہلا جو وہ کام کیا تھا وہ مسلمانوں کو یہی کہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو سب سے پہلی بنیاد رکھی تھی اینگلو اورینٹل اسکول، جو آپ کا جو اینگلو اورینٹل پھر بعد میں محمدن کالج بنا، پھر اس کے بعد سر سید یونیورسٹی، پھر اسی طریقے سے جو آج بھی وہاں پر قائم ہے۔ تو قومیں ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ پہلے ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی تھیں، لیکن آج کا جو دور ہے وہ آج قلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنے کا جو ہے وہ دور ہے، اور ہمیں اپنے جو یعنی کہ جس طریقے سے اس جو مومنٹ چلی تھی وہاں سے جب وہ نیوز پیپر نکلا، اخبار نکلا، زمیندار اخبار نکلا، اور مسلمانوں کو جو ہے اجاگر کیا کہ آپ نے اپنی ایک یونٹی شو کر کے، ایک پلیٹ فارم شو کر کے، آل انڈیا مسلم لیگ جب 1906 کے اندر جو وہ بنی، اور اس کے بعد پھر جب 1913 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی،
تو وہی سے ہم نے اپنی آزادی کی جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی تھی, اور آزادی کی بنیاد ہم نے اپنے قلم کے ساتھ اور ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو وہ کی ہے. تو آج بھی ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے تعلیمی نظام کو, اور جو نصاب ہے اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارے بزرگوں نے جو قربانی حاصل کی تھی وہ رائگاں نہ جائیں. اس رائگاں اگر ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی جو قربانی تھی وہ پوری کی پوری جو وہ رائگاں چلی جائے. بالکل سر, ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. پر سر ابھی جو آن لائن کلاسز والا سسٹم چل رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے آن لائن اسٹارٹ کیا ہے تو اس پر آپ مطلب اسٹوڈنٹ سے آپ لوگوں نے کیا فیڈ بیک لیا؟ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تو تقریباً پیپرز بھی جو ہے ان کے آن لائن ہوئے, آپ نے کیا فیڈ بیک لیا؟ ہائر ایجوکیشن نے کیا اس چیز میں مطلب اپنا وہ کیا کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھے نا کہ بھائی ان کو سمجھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کہ آپ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات تو ہر اسٹوڈنٹ اتنا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وی آر ناٹ یوز ٹو ڈو لائک ہمارے پاس تو وہ سروسز ہی نہیں ہے 4G 3G جو مطلب ہمارے پاس انٹرنیٹ فاسٹ سروسز ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, بچوں کو کوئی پڑھائی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا, پھر آن لائن ایگزامس کی بھی کوئی میرے خیال سے افادیت تو ہے نہیں. تو اس پر کیوں بات نہیں کر رہا, کوئی ایجوکیشن پہ بات ہی نہیں کر رہا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی, اور یہ کریڈٹ اس وقت میٹرک بورڈ کو بھی, سیکنڈری بورڈ کو بھی جاتا ہے کہ فرسٹ ٹائم 2019 اور 20 کا جو بچہ ہے وہ آن لائن اس نے اپنے گھر بیٹھ کر یا اپنے اسکول میں بیٹھ کر جو ہے وہ رجسٹریشن انرولمنٹ جی ہاں فرسٹ ٹائم, یعنی کہ بورڈ کی ہسٹری میں آئی تھنک کہ سر 70 یا 72 ایئرس جو اس کے اندر ہے. وہ زیادہ بہتر طور کے اوپر کہ سر کو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں. ہم تو آپ کو ایجوکیشن کے دیکھیں سندھ میں پہلا بورڈ ہے سیکنڈری بورڈ کراچی جس نے آن لائن سسٹم اسٹارٹ کیا. تو ہاں جی ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی وہ آن لائن تھی. ہمارے پاس جو انرولمنٹ ہے وہ تقریباً 3,70,000 ہے, ان سندھ کے اندر سب سے بڑا بورڈ ہے. تو تقریباً ہم نے بہت لوگوں کو موٹیویٹ کیا, ڈیٹس بھی بڑھائیں, تو تقریباً 30% لوگوں نے آن لائن فارم کے اوپر آ گئے. سر جیسے آپ لوگوں نے کچھ مطلب یہ جو مطلب فیصلے آ رہے ہیں, کبھی اسکول کھلنے کے, بند ہونے کے, پھر کبھی پروموٹ کر دیا جائے گا بچوں کو یا نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا. آپ ماشاءاللہ سے یو آر دا لائک چیئرمین, تو آپ ہمیں بیسک بتا سکتے ہیں یا صحیح والی انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ کیا واقعی پروموٹ ہو جائیں گے بچے یا کیا ہوگا؟ جی بالکل. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آن لائن سسٹم شروع کیا تھا کووڈ سے بہت پہلے کی بات ہے. اچھا وہ پائپ میں ہی تھا, 30% لوگوں نے ایکسیس کیا تو ان کے انرولمنٹ فارم تھرو آن لائن آ گئے. اچھا تو ایڈمٹ کارڈ, کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, رش ہوتا ہے, تو ہم نے ان کے ایڈمٹ کارڈ جو تھے ایگزام کے لیے ان اسکولوں کو کہا, جیسے سلیم صاحب کا اسکول ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہمیں بورڈ آنے کی, آپ اپنی کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں, وہیں سے آپ پرنٹ کر لیں اپنے ایڈمٹ کارڈ. تو یہ ایک بڑی سہولت تھی جو ہم نے شروع کی. تو ہمارا خیال تھا کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایئر اور ہم بہتر کریں گے. تو کووڈ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پرابلم تو پوری دنیا میں آئی ہے, اور ظاہر ہے کووڈ جتنا تیزی سے پھیلا اس سے زیادہ تیزی سے اس کا خوف پھیلا, اور یہ جو ڈیتھ ہوئی نو ڈاؤٹ کہ جو ڈیتھ کا ریشو ہے وہ اولڈ ایج کے لوگوں میں بہت زیادہ تھا اور ینگ لوگوں میں کم تھا, اور بچوں میں تو بہت ہی کم تھا, نو ڈاؤٹ یہ پوری دنیا کے اسٹیٹکس ہے. بٹ ایون دین احتیاط تھی, اور ماں باپ کو سب سے زیادہ اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں, تو اگر اسکول کھلے ہوئے بھی ہوتے تو شاید ماں باپ اس کووڈ کے خوف کی وجہ سے نہیں بھیجتے. آپ نے ٹھیک بات کہی کہ بازار اور وہ ساری چیزیں کھل گئیں, اکنامکس ایکٹیویٹیز, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی جگہ ہے, اور گورنمنٹ نے ایک احتیاط سے کام لیا, اور ایون کیمبرج اور دیگر اداروں نے بھی بچوں کو پروموٹ کیا. تو یہ میں آپ کو ایشور کر دوں کہ پروموشن پالیسی بالکل اپرووڈ ہے. پر سر مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جو بچے جن کا لاس ہوا, مئی اور جون میں ایگزامس ہو جانے چاہیے یا ہو جاتے ہیں, تو ابھی تو اگست آ گیا ہے, ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا. نہیں فیصلہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ نالج میں اپنے ویورز کو دینا چاہیے. جی آپ اپنے پورے ویورز کو نالج دے دیجئے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ اسمبلی نے یہ اپروو بھی کر دی ہے, کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے, اور بورڈوں کو انسٹرکشن بھی ایشو کر دی ہے, اور ہم نے اس کے اوپر اپنا کام شروع بھی کر دیا ہے. انشاءاللہ چند
دن کے بعد جو ہے ہم کسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے اور بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا. بالکل پروموٹ کر دیا جائے گا. اچھا سر, پھر جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کی سپلی تھی فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں, تو پھر ان کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں 9th کے جو بچے ہیں وہ تو ازیوم کر لیں کہ وہ میٹرک میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو فرسٹ ایئر کے بچے تھے وہ ازیوم کر لیں کہ وہ ڈیفینیٹلی سیکنڈ ایئر میں ہیں, ان کا امتحان نہیں ہوا. اچھا, جو بچے میٹرک میں ہیں اور ان کے 9th کے تمام پیپر کلیئر تھے تو وہ تو ان کے جتنے مارکس 9th کے تھے ان کے 9th کے مارکس میں 3% آپٹینڈ مارکس ایڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, جتنے نمبر انہوں نے حاصل کیے تھے 9th میں اس کا 3%. ٹھیک ہے, ناٹ آل 3, ناٹ آل نا, اور وہ ایڈ کر کے ان کا میٹرک کا رزلٹ بن جائے گا. پر اسی طرح فرسٹ ایئر میں جس بچوں نے نمبر حاصل کیے تھے, جتنے بھی نمبر حاصل کیے تھے, جو آپٹینڈ مارکس تھے اس کا 3% ان کو گریس مارکس دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو انٹر کا رزلٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اب آپ کا سوال ہے فیل اوور کا نا, یس ایگزیکٹلی. اگر 9th میں 5 پیپر ہیں, اگر کوئی بچہ 2 پیپر میں فیل ہے تو اس نے جو 3 پیپر پاس کیے تھے اس میں جتنے اس نے مارکس لیے تھے اس کا ایوریج لیا جائے گا. اگر ایوریج اس کا ہر پیپر کا 50 بنتا ہے تو ان کو جو فیل پیپر ہے اس میں 50 مارکس دے دیے جائیں گے, اور اگر اس کا ایوریج 33 بنتا ہے تو اس کو 33 دے دی جائیں گے, اور اس کو گریس یہ مارکس دے کے اس کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کو 3% مارکس سر یہ کووڈ ان بچوں کے لیے, جو فیلئر والے بچوں کے لیے تو بڑا لکی ثابت ہوگا. ان کو 3% مارکس نہیں دیے جائیں گے کیونکہ ان کو ایک بینیفٹ دیتی ہے, اور اسی طرح انٹر کے بچوں کو بھی, انٹر کے بچوں کے ساتھ. اور جو پھر NTS کے ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل یونیورسٹی میں, وہ پھر اسی کی بنیاد پہ مارک شیٹوں میں لکھا جائے گا کہ ڈیو ٹو کووڈ-19 یہ ایز پر پالیسی آف دا گورنمنٹ ان کو کیا جا رہا ہے. ظاہر کوئی اور راستہ نہیں تھا, لیکن ڈیفینیٹلی قوموں پہ ایسے وقت آتے ہیں تو ہمیں ہمارے بچوں کو چاہیے کہ, اور ہمارے اساتذہ کو, ہمارے اسکولوں کو, کہ اب ان بچوں کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ چیز مس ہوئی ہے ہم سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر آپ سے ذرا پوچھوں گی کہ آپ کے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں اسکول کے, آپ آنر بھی ہیں, پھر آپ لائک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, تو یہ سب سے بڑا جو آنرز ہیں یعنی اسکول مالکان جو ہیں ان کے لیے کیا لاس تھا, ان کو کیا مطلب, اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ہی ساری چیزوں کی پالیسیز بنائی ہیں, تو اس پہ کیا گورنمنٹ نے کوئی کوآپریٹ کیا کہ ٹیچرز کی کچھ, یا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نجی ادارے ہیں تو گورنمنٹ ٹیچرز کو تو سیلریز بھی کوئی اتنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی, تو لاک ڈاؤن میں وہ بیچارے پھر مالکان پر تو بہت برڈن آ گیا ہے. نہیں, اس میں جو سب سے زیادہ ایجوکیشن کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کے ٹیچرز کو ان کی تنخواہ جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ملتی رہی. پرائیویٹ سیکٹر جو چلتا ہے, چاہے آپ کوئی بھی, یعنی کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی شاپ کھول رہے ہیں, وہ آپ کے کلائنٹ اور آپ کے کنزیومر کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جب بچہ آ رہا ہوتا ہے, بچہ جب فیس پے کر رہا ہوتا ہے, میں ایک پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر کا جو وہ بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بھائی بڑے کہہ دیا کہ جی اس اسکول کے اندر 1000 بچہ پڑھتا ہے اور فی بچے کی فیس جو ہے وہ 2000 روپے ہے, تو اس طریقے سے یہ 20 لاکھ ان کو ملتے ہیں, 50,000 یہ رینٹ ادا کرتے ہیں, اور 20 ٹیچریں ان کے پاس ہوتی ہیں, اور 20 ٹیچروں کے ساتھ. تو ایک بڑا جنرل میرا ان سے کوئی کوشچن یا ایک اگر آپ انالائز کریں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہاں 2000 بچوں کے اوپر 20 ٹیچرز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. یعنی کہ اٹ مینس کہ 100 بچوں کے اوپر ہم ایک ٹیچر رکھ رہے ہیں, اور پھر اس بلڈنگ کا رینٹ جہاں پہ 2000 یعنی کہ بچہ پڑھ رہا ہے جس بلڈنگ کے اندر, وہ کہاں سے 50,000 روپے کی ہوگی. نمبر 1, وہاں پہ جو کام کرنے والا پرنسپل ہے, وی پی ہے, کلرکس ہیں, پھر آپ کا جو انچارج ہے, سیکشن ہیڈز ہیں, اور پھر سبجیکٹ ٹیچرز ہیں, ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. یہ دیکھنے کو تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ جو بس ایجوکیشن کا آپ سسٹم کھول دیں اور انویسٹر لگ جاتے ہیں کہ جی ہم یہ فلاں فرنچائز لے لیں گے, یا اس بزنس کے اندر بڑا چار میں اس کے اندر بیٹھے بٹھائے جو وہ پیسہ مل جاتا ہے. لیکن جب بندہ فیلڈ کے اندر اترتا ہے اور ریئل ایجوکیشن اگر آپ نے جب ڈیلیور کرنی ہے تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا کہ ایجوکیشن دینا کتنا مشکل کام ہے اور خدمت کرنا کتنا مشکل. جی بالکل صحیح. محمد سلیم صاحب ذرا مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے اسکول, جو آپ کے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں اور آپ یہ خدمت بہت سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا آپ نے آن لائن ایجوکیشن میں؟ بالکل. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیرنٹس یا جو لوگ ہیں, لوگوں نے ایک اپنی بڑی الگ سوچ بنائی ہوئی ہے.
ہمیں لوگوں کی سوچ کو اور پیرنٹس کو اپنی سوچ کو جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. جب آپ بچے کے سامنے ہی کسی ادارے کو یا اپنے ٹیچر کو برا بلا کہیں گے تو وہ بچہ آگے جا کر کیا جو وہ ہسٹری ڈیولپ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک چیز انسٹرکشن دے دی ہے کہ 20% ہم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں, ادارے 20% ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں. آپ پیرنٹ آئیں تو صحیح, بالکل ہم نے آن لائن کلاسز ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, لیکن ایک وہ بچہ اب منتھلی بیسس کے اوپر, اب آپ دیکھیں کہ پیرنٹس وہ ادارے جو 3 مہینے کے واؤچرز بنا کے دیتے ہیں وہاں, اور اس ادارے کی فیس 20,000 روپے 25,000 روپے فیس ہے, وہاں پر پیرنٹس بلا چوں و چرا وہاں پر جا کے جو وہ اپنا واؤچر پے کر کر جو وہ آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پورے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر تقریباً 80% کیا 80% سر بہتر طور کے اوپر 85% اسکولز پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ایسے ہیں جن کی فیس کم سے کم یعنی کہ 500 سے شروع ہو رہی ہے یا 200 سے شروع ہو رہی ہے اور 1500 روپے یا 2000 روپے اس کی فیس ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس اسکول کے اندر پیرنٹ جا کے 25,000 20,000 فیس پے کر رہے ہیں وہاں پر تو وہ پے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن اگر آپ 500 میں سے 20% نکالیں تو باقی ریمیننگ وہاں پر اماؤنٹ ہی کیا بچ جاتا ہے. تو ہم نے اپنے ادارے کے اندر باقاعدہ ایک پلان رکھا ہوا ہے کہ اگر پیرنٹس کوئی واقعی کووڈ سے افیکٹ ہوا ہے وہ بالکل آئے ہمارے پاس, بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, بلکہ ہماری ایسوسیشن یا جو ہمارے اسکولز جو جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اسکولز ہیں ہم پیرنٹس کی بات کو سن رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں کیا چیزیں جو ہے ہمیں گورنمنٹ جس قسم کی, لیکن گورنمنٹ ہمیں کہیں پر بھی نہیں سن رہی. دیکھیں EOBI اولڈ ایج بینیفٹس ہم جو ہے وہ پے کرتے ہیں, ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جتنے جو ڈائریکٹریٹ کی فیسز ہیں, ریکگنائزیشنز ہیں, رینیولز ہیں, ان ساری چیزوں کو ہم پے کر رہے ہیں, سوشل سیکورٹیز کو ہم پے کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کہا کہ جی بجلی کے بل جو ہے وہ آدھے کر دیے جائیں گے, بجلی کے بل جو ہے وہ کوئی آدھے نہیں کیے گئے, پورے کے پورے پے کر رہے ہیں ہم, بلکہ اس سے زیادہ بجلی کے بل لگ کر آ رہے ہیں, کمرشل کر کے ان کو کر دیا گیا, جبکہ ایک وقت کے اندر اسکولز کے بل جو ہے وہ کمرشل نہیں ہوتے تھے لیکن اب ان کو بھی کمرشل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے اوپر کہ جی آپ نے تنخواہیں بھی پوری دینی ہے, ہمارے لیے کہیں پر کوئی بھی لون یا کہیں پر ایزی ایکسس ہمیں جو ہے وہ نہیں. پر سر تھوڑا بہت ایسا بھی ہونا چاہیے تھا جو ایجوکیشن کے یعنی کہ جو آپ تعلیم دینے والے ادارے ہیں اس کو گورنمنٹ کو خود آ کے اس کا تھوڑا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا اور کچھ فنڈنگ ان کو دینی چاہیے تھی, ٹیچرز کو گورنمنٹ بالکل یہ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے ایک پالیسی رکھی کہ جی آپ نے رینٹ پے نہیں کرنا, بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ نے ہاف رینٹ پے کرنا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ گورنمنٹ نے آج تک آ کے کون سے اسکول کے آنر سے پوچھا کہ کون سا تمہارا بلڈنگ جو مالک ہے اس نے تم سے پورا رینٹ لیا یا نہیں لیا. گورنمنٹ ہم سے تو امپلیمنٹیشن ساری چیزیں کروانا چاہتی ہے, لیکن گورنمنٹ ہمارے پیچھے کہاں پر کھڑی ہے. یا تو پھر گورنمنٹ اپنے سرکاری ادارے ٹھیک کر لیں, اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بند کر دینا چاہتے ہیں, اگر وہ ایک بہت بڑا دیکھیں جب آپ ایک اسکول کے ساتھ صرف ایک ٹیچر یا ایک بچہ یا ایک پیرنٹ ہے, یہ ٹرائنگل ہے, اس کے ساتھ دیکھیں ایک بہت بڑا آپ کا معاشی جو ہے وہ نقصان, بہت ساری آپ کی بے روزگاری, تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے. کئی ایسے ٹیچرز ہیں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے BSc MSc کیا ہوا ہے وہ بیچارے باہر ٹھیلا لگا کے بریانی بیچ رہے ہیں. کئی ایسی ٹیچرز ہیں وہ فیکٹریز کے اندر جا کے یعنی کہ دہاڑی کے اوپر کام کر رہی ہے اور ان کے اوپر سپروائزر ایک میٹرک پاس بندہ جو وہ رکھ دیا گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کل جو آنے والی نسل ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گی, وہ آپ کی کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کرے گی. وہ بولے گی اس سے بہتر ہے کہ یار اگر میں نے ڈگری لینے کے بعد بھی بے روزگاری کے عالم کے اندر جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے یہاں پر جا کے جو ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو خود ایک غلط جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں. اور سر دوسرا جو ہے یہ سورس پر جو ایک نوکریاں مل جاتی ہیں تو ایک پروفیشنل بندہ جو ہے اس وقت اس کا مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب BSc MSc کرنے والے لوگ ڈگریاں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب ایک جو پاورفل کسی انفلوئنس کے ساتھ بندہ آیا تو اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا سر, یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے میں ان کے ایفرٹ کو انٹر بورڈ کے انعام صاحب ہیں, ان کے ایفرٹ کو جو چیئرمین صاحب ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر میٹرک اور دیکھیں میٹرک بورڈ کے اندر 99% تک کرپشن آپ کا انوالوڈ ہو چکا تھا. سر ایسے ہی تھا, میں نے اسی یہاں میرے اوپر ہی جو ہے کیس بنا تھا کہ میں نے ایک شو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ میٹرک کے اندر 3,000 5,000 اور 10,000 کے اندر گریڈ بکتے تھے. بات سنی انہوں نے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن آئی, نہ گریڈ بکا نہ کاپی بار گئی, ٹھیک ہے سختی ہوئی,
ون ونڈو آپریشن ہو گیا, آپ نے ڈپلیکیٹ مارک شیٹ چاہیے, آپ کو ون ونڈو آپریشن سے جا کے سر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, پھر آپ سے کنٹینیو کرتے رہیں گے, اس لیے آپ ہمیں دیکھتے رہیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. آپ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پر پرابلمس چل رہی ہیں سسٹم میں, ایجوکیشن میں, اس کے متعلق بھی سر ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے امپرومنٹ لانے کی کوشش کی ہے اور سسٹم کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے بعد یہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. اس کو کس طرح جو ہے ہم دوبارہ افیکٹو کر سکتے ہیں, دوبارہ جو لاس ہوا ہے بچوں کا اس لاس کو کیسے فلفل کر سکتے ہیں. سر آپ سے بات ہم مطلب ہمارا ٹاپک آپ سے جو ہے وہ تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے کہ جو نجی ادارے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ پاکستان کا ہی حصہ نا, ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے اس کو. اگر دوسرا یہ ڈیزاسٹر آیا, یہ پرابلم آئی, اس میں تو آپ کی ذمہ داری ہے, بچے تو سارے آپ کے ہی ہیں نا, ملک تو آپ ہی کا ہے, تو وائی یو آر ناٹ سینگ, آپ نے نجی ادارے کو بالکل ہی اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ آپ مطلب کسی خاتم ہی نہیں آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہی بات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جہاں آپ جو ابھی ایک اسکیم چلی تھی کہ اس میں آپ ٹیچرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں, جو 12,000 روپے جو تھی دے رہے تھے, تو اس کے اندر ان کو بھی آپ نے راشن کی ڈسٹریبیوشن کی گورنمنٹ نے کی, کہیں پر بھی اداروں سے لے کر جو ہے ان کے ٹیچرز کا حال نہیں پوچھا کہ ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں, کیا حالات ہیں, کیا بالکل ٹھیک ہے. کہ میں نے آپ سے پہلے یہی بات کی ہے کہ جو اسکول آنر ہے, میں اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہوں تو میں اس بلڈنگ کا رینٹ دیکھوں گا, اس کے الیکٹرکسٹی کے بل پے کروں گا, یا کیونکہ بچہ میرے پاس آ نہیں رہا, پیرنٹس میرے پاس فیس سبمٹ جمع نہیں کروا رہا, اور وہ جو ہے یہ چیز کہتا ہے کہ جناب جو ہے میں نے تو کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے نا فیس نہیں دینی کیونکہ میرے بچے کو آن لائن کلاسز نہیں مل رہی یا میرا بچہ اسکول میں نہیں آ رہا. اب آن لائن کلاسز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو اگر آپ جیوگرافیکل طور کے اوپر اسٹرکچرڈ کریں تو آپ کا 60 to 70% جو ہے وہ آپ کا دیہات کے اوپر جو مشتمل ہے. آپ کے شہری علاقوں کے اندر آپ کے نیٹ ورک صحیح نہیں چلتے, تو آپ مجھے بتائیں کہ دیہات کے اندر آپ کا 4G, آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کے اندر 4G اور 3G بڑا اچھا کام کر رہا ہے. سلیم صاحب بات یہ ہے کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے نا, یہ ڈیفینیٹلی اس کا آلٹرنیٹ ہے, یہ اس طرح افیکٹو ہو نہیں سکتی جہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. اس کے علاوہ سے دیکھیں نا, اب جب ڈیورنگ کلاس آپ کو بچوں کو کوئی پرابلم آتی ہے, جہاں کہیں کوئی کوشچن ارائز ہوتا ہے تو فوراً ٹیچر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے, اب وہ ٹیچر جو بورڈ پر وائٹ بورڈ پر سمجھانے کی کوشش کرے گا, وہ کیسے وہ آن لائن ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں یہ تو کووڈ کی وجہ سے ایک آلٹرنیٹ پروڈیوس کیا گیا کہ چلے ٹھیک ہے بچہ جو ہے وہ 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے گھر بیٹھ گیا. دوسری بات, ایگزامس بھی جو ہے کچھ آن لائن ہوئے تھے. ویسے بھی ہمارے یہاں چیٹنگ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ 9 میٹرک بورڈ میں تو کتنا زیادہ ہی اس کا جو ریشو دیکھا گیا ہے. تو جو اگر آن لائن ایگزام ہوئے ہوں گے, کہیں کہیں ہوئے بھی ہیں, تو اس میں کیا مطلب ایگزام اسکولوں میں تو کہیں آن لائن ایگزام نہیں ہوئے ہیں, یونیورسٹیز میں کہیں انہوں نے آن لائن امتحان لیے ہیں. پر سر 9 میٹرک میں چیٹنگ کو کیسے روکا جائے؟ لیکن 9 میٹرک میں جو چیٹنگ ہے وہ خاصی حد تک کنٹرول ہے. مطلب ہمیں یہ لفظ بہت ذرا لیکن لاسٹ ایئر شاید آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے CCTV کیمریز بھی لگائے ہیں. اب جس طرح سلیم نے بات سر دیکھیں وہ کچھ آپ کی بات بہت درست ہے کہ آپ نے CCTV کیمرہ لگانے کی کوشش کی, آپ نے انویجیلیٹرز کو بہت زیادہ ویجیلنٹ کر دیا, سب کچھ کر دیا, بٹ سر یہ بھی ایک لمیٹڈ ایریاز تک ہے. اب وہی اگر آپ پسماندہ علاقوں کی طرف آئیں تو پسماندہ علاقوں میں اب آبویس سی بات ہے, یو آر اے انڈیویجول پرسن, آپ کے نیچے ٹیم ہے, ٹیم میں بھی کچھ لوگ کرپٹ ہیں جو آبویس سی بات ہے پیسے لے کے اور اس طرح کر آگے چھوٹے چھوٹے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر پھر بھی میرے خیال سے یہ جو چیٹنگ والا سسٹم ہے وہ نہیں ختم ہوا. یہ جو بورڈ ہے یہ ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے, اس کے پاس 300-350 کا لمیٹڈ اسٹاف ہوتا ہے. جو ایگزام ہم کنڈکٹ کرتے ہیں وہ تھرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے یہ اسکولوں میں کنڈکٹ ہوتا ہے, وہ تو پرائیویٹ یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پسماندہ علاقے ہیں اور وہاں پر تو ویسے بھی نظام تعلیم اچھا نہیں ہوتا. اسکولز میں بھی آپ کو پتہ ہے میٹرک انٹر پاس ٹیچرز ہوتے ہیں جو ایون میٹرک پاس ٹیچر میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, جبکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ ایم ایس سی لیول کا ٹیچر پڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیچرز کی ایک تو ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ غریب ملک ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہر اسکول کو آپ سٹی اور بیکن کے لیول پہ اسٹیبلش کر دیں. بالکل. اب آپ دیکھیں یو کی ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنج. ایک اسکول ہے جیسے سلیم صاحب بات کریں کہ فیس نہیں مل رہی, ایک اسکول ہے وہاں چالان مل رہا ہے 13,000 15,000 20,000 اور لوگ لائن میں لگ کے دے رہے ہیں. وہ اسکول کبھی کرائی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس فیس آ رہی ہے نہیں آ رہی. کیا آپ کے خیال میں اس کا بچہ پریپیئر نہیں ہوگا؟ ان کا بچہ پریپیئر ہوگا. اور یہ جو ہزاروں بچے کراچی کے مختلف اسکولوں میں ہمارے ساتھ امتحان دیتے ہیں, نامہ چیٹنگ کرتے ہیں, ہم ان اسکولوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ان کو وزٹ کرتے ہیں اور ان کا اپنا انٹرنل سسٹم اتنا اچھا سسٹم ہے. اب اگر آپ مضافاتی علاقوں کے اندر اسکول ہے, آپ ایسا تو کر نہیں سکتے کہ وہاں کے بچوں کو منع کر دیں کہ آپ کو امتحان نہیں لیں گے. ڈیفینیٹلی وہاں 500 روپیز 1000 روپیز آپ فیس لے رہے ہیں, 1000 روپیز آپ فیس لے رہے ہیں 9 میٹرک کے بچے سے. آپ نے فزکس کا ٹیچر, آپ نے کیمسٹری کا ٹیچر, آپ نے میتھمیٹکس کا, آپ نے بایولوجی کا ٹیچر ٹھیک نہیں رکھا. ایک ہی ٹیچر ہے جو اینٹی بایوٹک ہے, جو وہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں کے بچے چیٹنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں. پھر ڈیفینیٹلی جو نیڈی مین ہیز نو سینس نا, وہ ایکسیس کرتا ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوور آل پورا سسٹم جو ہے نہیں, 1000 اسٹوڈنٹ ہمارے محنت کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, یا آپ جیسے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, پائلٹ بن رہے ہیں. اب یہ جو جس نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا یہ عثمان پبلک اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہمارے سسٹم سے نکلے ہوئے ہیں. تو نیور کرٹیسائز کہ کووڈ کی سر جو ابھی 15 ڈیز کے اندر جو رزلٹ آ رہے ہیں, یعنی کہ 15 منٹ سر آپ اپنے اسکولز کے بارے میں بتائیں کہ آپ اتنے سارے اسکولز چلا رہے ہیں. تھوڑا سا میں بالکل اس اسکول کے اوپر بھی آؤں گا, اور سر کی کہ آپ نے جو چیٹنگ کے بارے میں دیکھیں, اس میں پیرنٹس کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. بالکل. یہ جو گریڈ کی دوڑ ہے نا, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا کہ میرا بچہ A1 گریڈ لے کر آ جائے. اس بچے کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, تو اس A1 گریڈ کا کیا فائدہ؟ وہ تو بالکل جو ہے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہو جاتا ہے اس اسکول کے اوپر بھی اور اس بورڈ کے اوپر بھی کہ ایک بچہ اس بورڈ میں یا اس اسکول میں کس طریقے سے A1 گریڈ لے رہے ہیں جب اس بچے کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. تو والدین کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. اس دوڑ میں مت جائیں کہ میرا بچہ بس A+ کے اوپر یہ ٹاپ کرے. آپ اپنے بچے کو جج بہتر طور کے اوپر یہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو لکھنا آنا چاہیے, پڑھنا آنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک بات کہوں, یہ بیریئرز ہیں. جی, ایک بچہ ہے, اس کو نہیں چلیں ٹھیک ہے بائی ہو کرو چیٹنگ کر کے کہیں آگے آ گیا, دیکھیں انٹر کے اندر آ کے رک گیا, انٹر کے بعد آ کے وہ انٹری ٹیسٹ میں گیا, تو ایک C گریڈ والا بچہ انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اور جس نے انٹر میں A گریڈ لیا تھا وہ رہ گیا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر سوسائٹی ایسے ہی چیک لگاتی ہے, ہر سوسائٹی راستے بند نہیں کرتی. اور میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں, ہم نے تو بہت سارے علاقوں اپنے اسکولوں کو ٹھیک کیا, کیونکہ ایجوکیشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم صرف ایگزام کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن دینا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ. اور اس کے اندر سر آپ نے کے توسط سے آپ نے یہ پینڈیمک میں کیا آپ نے اسٹوڈنٹس کو, ان کے والدین کو کیا آپ نے فیسلٹی جو تھوڑا ہٹ کر ہو دوسرے لوگوں سے, دوسرے نجی اداروں سے, جو کیونکہ ڈائریکٹریٹ نے آفیسز کھلا رکھنے کا جو ہے وہ پرمیشن ہمیں دیا ہوا ہے, اسکولز کے آپ آفیسز اور جو کچھ لوگ ہیں ان کو آپ بلا سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے پیرنٹس سے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلمس ہیں یا کوئی ایشوز ہیں تو آپ آفس کے اندر آئیں اور ڈسکس کریں. اور آپ کے پروگرام کے تھرو سے کہ میرے ادارے میں جتنے بھی بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ نے ان کو 20% کہا ہوا ہے, میں بالکل اس کو جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں اور ان تمام پیرنٹس کو 20% کا میں کمپلیٹلی ریلیف کرتا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ کہ وہ پیرنٹس جن کے 3-3 4-4 بچے میرے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بزنس جو اس کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, تو ہم اس سے بھی زیادہ ان کو ریلیکسیشن جو وہ دے سکتے ہیں. بالکل میرے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی مختصر سا رہ گیا ہے. سر آپ سے بھی مختصر سا میسج لینا چاہوں گی, سر آپ سے بھی مختصر سا میسج لینا چاہوں گی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے جو کووڈ کو انہوں نے دیکھ لیا, ایک ایسی وبا جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی, اس سے ریلیونٹ ہم نے ایجوکیشن پہ پروگرام کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی. اس کے بارے میں مختصر سا ہمارے ویورز کو میسج دیے گا
کیا دیکھیے، دینا یہ چاہیں گے آپ؟ کووڈ جو ہے ایک بالکل نئی وبا تھی، جیسے آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، قوموں کی ہسٹری میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اب ہمیں جو وقت ہم اس کووڈ کے بعد یوز کریں گے، ہمیں اس کو افیکٹولی یوز کرنا ہے، ہمیں بورڈ کو بھی کام کرنا ہے، ہمارے ایجوکیشن اداروں کو بھی کام کرنا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اسکولوں کو اور پیرنٹس کو اسکولوں سے کوآپریٹ کرنا ہے، تاکہ یہ جو ڈیفیشنسی ہمارے بچوں میں رہ گئی ہے اس کو ہم اوور کم کر سکیں، کیونکہ ہمارا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ زیادہ شارٹ ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ بالکل صحیح کر سر، آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے بس میسج یہی ہے کہ اپنے حصے کی ہر شخص شمع جلاتا جائے، شمع جلاتا جائے؟ بالکل جو ہے، اور جب ہر شخص اپنی شمع جلانا شروع کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ تاریکی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا۔ بالکل، اور ایجوکیشن پر بہت ڈاکٹرز فوکس اپنا کرنا کام چاہیے، کریں، انجینئرز اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کی صرف ٹانگیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہی لگے رہیں گے تو نہ ہم اپنا کام کر سکیں گے، نہ دوسروں کا کام کر سکیں گے، اور صرف اسی میسج کے ساتھ کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستان۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر فلک قادر کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔